فرماتے ہیں بدگمانی کردن و حرص آوری کفر باشد پیش خانے مہتری. بدگمانی کرنا اور حرص و لالچ سے کام لینا، بدگمانی کرنا اور حرص سے یعنی لالچ سے کام لینا کفر باشد، کفر ہے یہ، یعنی ناشکری. کفر کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو ایمان کے مقابلے میں اور دوسرا ناشکری کے معنی. یا ناشکری مراد ہے. کفر باشد پیچھے خانے مہتری، یعنی اس کے مقدس اور ایسے بزرگی والے دسترخوان کے سامنے یہ کام کرنا، بدگمانی کرنا، جو پیچھے بتا رہا بدگمانی اور حرص سے کام لینا، یہ کفران نعمت ہے. جب آپ کے پاس ایسا سلسلہ ہے کہ اس کی طرف سے آپ کو یہ اتنا محترم خوان مل رہا ہے، دا ٹیبل آف مجیسٹی اس کو کہیں گے، خوان مہتری، دا ٹیبل آف مجیسٹی، دا ٹیبل آف ریسپیکٹ فلنس، ایک ایسی ریسپیکٹ فلنس کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے کہ اور اس کے سامنے آپ پھر یہ کر رہے ہیں، یعنی بدگمانی بھی ہے اور حرص بھی اور لالچ بھی، تو اس کو فرما رہے ہیں کفر ہے، یہ کفران نعمت ہے. تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، وین گاڈ ریزز یور اسٹینڈرڈ آف لیونگ یو شوڈ ریز یور اسٹینڈرڈ آف گیونگ. جب خدا آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھا رہا ہے اور وہ قدرت کی اپنی فیاضیاں دکھا رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا جو اسٹینڈرڈ آف گیونگ ہے وہ بڑھائیں، آپ بھی اسی حساب سے لوگوں کو دیں، خرچ کریں، اس میں بخل نہ کریں. تو بڑی پیاری بات ہے، وین گاڈ ریزز یور اسٹینڈرڈ آف لیونگ یو شوڈ ریز یور اسٹینڈرڈ آف گیونگ. تو یہاں بھی کچھ ایسی بات ہے کہ ایک خوان مہتری آپ کے سامنے ہے، یعنی ایسا مقدس. مہتر کس کو کہتے ہیں؟ مہتر اردو میں اس کے منفی معنی بھی ہیں لیکن اس کے مثبت معنی. مہتر، میں جو ہے نا، میں کہتے ہیں بزرگ کو، مہ مانے بزرگ، یہ مہ بمانا بزرگ ہوتا ہے فارسی میں. ہر کہو مہ کہتے ہیں نا، ہر کے ہو مہ، ہر کے ہو مہ مطلب ہر کا سناکس، ہر خاص و عام، ہر کے ہو مہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو مہمان میں بھی یہی مہ ہے نا، مہمان لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو مہمان، تو مہ کا مطلب ہو گیا بزرگ اور مان کا مطلب ہے گھر. دیکھو کتنا زبردست مفہوم ہے اس کا. مہمان کہتے ہیں گھر آئے ہوئے بزرگ کو، یعنی اس کے معنی ہے گھر آیا ہوا بزرگ، مہمان. اس لیے مہمان کی رسپیکٹ ہے، یعنی نام کے اندر ہی رسپیکٹ ہے، مہمان کے لیے نام جو ہے اس میں رسپیکٹ. تو پھر حدیث میں تو آیا ہی نا، آیا ہوا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فل یکرم ضیفہ، کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے. تو مہمان کو مہمان اس لیے کہتے ہیں، مہ مانے بزرگ اور مان مانے گھر. ایک اور معنی اس میں، مان جو ہے نا یہ حرف تشبیہ ہے، یعنی بزرگ جیسا، جیسے کوئی بزرگ ہوتا ہے اس طرح مہمان کو اس لیے مہمان کہتے ہیں. تو بہرحال مہتر، تر جو ہے یہ آتا ہے فارسی میں اور اردو میں بھی مبالغے کے اظہار کے لیے. جیسے بدتر، تو بد میں کیا کیا؟ مبالغہ کیا، زیادہ، تفضیل اور مبالغے کے اظہار کے لیے بدتر. اور خوب تر اور ادنا تر بھی کہتے ہیں، کم تر بھی کہتے ہیں. تو مہ تر، تب یہ زیادتی بتا رہا ہے اکرام میں، بزرگی میں، تو یہ زیادتی مہتر. تو خوان مہتری کا مطلب یہی ہے کہ ایک عزت والا خوان، بزرگی والا خوان، شرافت والا، ایک ڈیوائن ٹیبل، ڈیوائن فوڈ، ہیونلی فوڈ. تو اس لیے کہہ رہے ہیں بدگمانی کردن و حرص آوری ٹو شو سسپیشن اینڈ نیڈ آن دا ڈیوائن food, on the heavenly food is ingratitude. یہ ناشکری ہے. اب آگے، زاں گدا رویان نادید از آز آن در رحمت بریشاں شد فراز. گدا رویان یعنی یہ گدا گروں جیسی حالت
بنانے والے لوگ گدا رویان، نادیدہ، بلائنڈڈ، زیاز یعنی حرص و آز کی وجہ سے. تو کہتے ہیں کہ یہ گدا گروں جیسے حال رکھنے والے لوگ جو کہ حرص و آز کی وجہ سے اندھے ہو چکے ہیں، تو ان کی وجہ سے، زامانے ان کی وجہ سے، بیکاز آف دوز امپیڈنٹ پرسنس لائک بیگرس. تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے کیا ہوا، در رحمت بریشاں شد فراز، کہ ان پر اللہ کی رحمت کا، رحمت الہی کا دروازہ بند ہو گیا. فراز کے معنی دو آتے ہیں نا، ایک فراز کے معنی بلندی کے آتے ہیں اور ایک بند ہونے کے معنی، یعنی کھلنا اور بند ہونا متضاد ہے. یہاں پر بند ہونے کے معنی شد فراز یعنی بند ہو گیا. تو دا گیٹ آف مرسی آف اللہ واز کلوزڈ اپون دیم، ان پہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا. وہی بات آ گئی کہ کچھ لوگ ہی ایسا کرتے ہیں اور پھر رحمت الہی کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. من و سلوا ز آسماں شد منقطع، بعد زاں خوان نشد کس منتفع. اب من و سلوا جو ہے وہ آسمان سے منقطع ہو گیا، بعد زاں خوان نشد کس منتفع، اس کے بعد پھر کوئی بھی اس سے پھر منتفع، یعنی کہ اب یہ سب کچھ جب ہوا نا، بے ادبی کا معاملہ اور یہ سب شکوے شکایت، حرص لالچ تباہ، تو پھر وہ منقطع ہو گیا، وہ سلسلہ رک گیا. تو بھائی اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو لالچ میں نہیں آنا چاہیے، انسان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اب ناید از پے من زکوٰۃ بس زنا افتد وبا اندر جہاد. پھر بادل نہیں آتا ہے، یعنی قحط کی طرف اشارہ ہے. بادل، بارش کا بادل پھر نہیں اٹھتا، از پے من زکوٰۃ، جب زکوٰۃ روک دی جاتی ہے، پور ٹیکس، بیکاز آف ولتھ ہولڈنگ آف دا پور ٹیکس. تو پور ٹیکس جب یعنی زکوٰۃ روک دی جائے اور اس کو ادا نہ کیا جائے اور غریبوں کا یہ حق انہیں نہ ملے، تو نو رین کلاؤڈ ارائز، پھر کوئی بادل نہیں، پھر قحط ہے، پھر خشکی ہے، ڈرائینس ہے. وزنا افتد وبا اندر جہاد، اور پھر زنا عام ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جناب وبا ہر طرف پھیل جاتی ہے. وبا افتد مطلب اٹھ جاتی ہے، بھڑک جانا، اٹھ جانا. اندر جہاد ہر طرف، ان آل ڈائریکشنس. تو جب یہ ایڈلٹری ہو جاتی ہے، زنا عام ہو جاتا ہے، تو بیکاز آف ان کانسیکوینسز آف ایڈلٹری، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تو یہ پلیگ اسپریڈس ایوری ویئر، پلیگ اسپریڈس ان آل ڈائریکشنس. وبا وہ پھیلتی ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں. یہ حدیث میں بھی ہے کہ جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس کے بارے میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس کی وجہ سے بھی بے برکتی ہوتی ہے، بہت سے عذاب آتے ہیں. بہرحال یہ جو دنیا میں تغیرات ہیں ہمارے ماحول کے، یہ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں. مثال کے طور پر یہ کچھ تو یہاں بتا دیا، جیسے بلائیں، وبائیں پھیلنا، مختلف بیماریاں پھیلنا. ابھی پنجاب میں ایک اور وائرس کا سن رہے ہیں کہ وہ ایسا وائرس ہے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، وہ تو جان ہی لے لیتا ہے. نیپا پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے. اور اس سے پہلے کرونا وغیرہ بھی بھگت لیا دنیا نے. اور تو یہ وبائیں اس طرح آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک. اور اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موسمی تغیرات بہت زیادہ ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ سردی ہو جانا یہ بھی ایک علامت ہے عذاب کی. اور بہت گرمی شدت سے پڑنا، ہوائیں بند ہونا، قحط وغیرہ کا پیدا ہونا، بارشیں کم ہو جانا، یہ ہے. اسی طریقے سے جو ہے بے برکتی عام ہو جانا، یہ بے چینی پھیل جانا معاشرے کے اندر. یہ سب گویا کہ قسم کے عذابات ہیں جو ہمارے لیے اعمال کی وجہ سے ہمیں پیش آتے ہیں. تو آپ نے ان حدیث کی روشنی میں یہ بات فرمائی ہے کہ پھر بادل جو ہیں وہ نہیں اٹھتے جب زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی.
اور وبائیں پھیلتی ہیں جب زنا عام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور اپنے عذاب سے دنیا اور آخرت میں سب کی حفاظت فرمائے۔